جو جگیو ساری رات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستان ذی وقار، آج ہم اس دن میں، اس مبارک شب میں نماز عشاء کی ادائیگی ختم شریف اور بڑی سالانہ 11ویں کے لیے حضرت سید سخی شاہ محمد غوث الحسنی القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ میں حاضر ہیں، جو دہلی گیٹ جس کے قریب ہونے کی عزت رکھتا ہے لاہور میں. آج ہم وہاں حاضر ہیں اور حضرت سید محمد امیر شاہ صاحب قادری گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ جو ہے پشاور میں یکاتوت میں، جو سجادہ نشین ہیں حضور سیدنا شاہ حسن صاحب بادشاہ پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کے، جو حضور شاہ محمد غوث صاحب کے والد گرامی ہیں. تو آج ہم حضرت شاہ محمد غوث صاحب کے پاس حاضر ہیں اور حضرت سیدی سلطان مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما ہیں اور ان کے صاحبزادے حضرت مسعود آغا صاحب بھی. تو ہم اندر جاتے ہیں اور آپ کو آج کا سارا سلسلہ دکھاتے ہیں. آئیے. یہ مسجد شریف ہے، یہاں پر حضور سید شاہ محمد غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار کے ساتھ، اور اس سے متصل دائیں جانب سیدنا شاہ محمد غوث لاہوری قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مقدس ہے. اس کو آپ دیکھیے اور اس کے جلووں سے اپنے سینوں کو منور کیجیے، اپنے دلوں کو ٹھنڈک دیجیے. اور یہ جو حلقہ بنا ہوا ہے، جو دوست احباب بیٹھ گئے ہیں، یہ حضرت سلطان آغا صاحب کے منتظر ہیں، وہ تشریف فرما ہوں گے اور انشاءاللہ ختم شریف شروع ہوگا بڑی 11ویں کا، اور اس کے بعد محفل ہوگی اور ایک خاص طرح کا قادری ذکر جو ہے اس سے آج آپ مستفید ہوں گے. آئیے آگے چلتے ہیں اور حضور کے شجرہ مبارک کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں اور سرکار کے روزے کی بھی زیارت کرتے ہیں. آئیے. یہ مسجد شریف جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت سید شاہ محمد غوث صاحب کے مزار سے متصل جو مسجد ہے، اور اس میں سنگ مرمر کا بہت شاندار کام ہوا ہے، بہت شاندار. یہ اس کا صحن ہے، ادھر دالان بنے ہوئے ہیں اور مدرسہ بھی قائم ہے جہاں بچے قرآن کریم کی تعلیم ناظرہ اور حفظ کی حاصل کرتے ہیں. اور یہ بڑی مبارک اور بڑی مقدس جگہ ہے، اور یہاں سے لوگ اپنے ظاہر کی تربیت بھی پاتے ہیں اور اپنے باطن کی. یہ حضور شاہ محمد غوث صاحب کا مزار ہے. کیونکہ آگے ختم شریف کا 11ویں شریف کا حلقہ بنا ہے، تو ہم آپ کو ان کے مواجہ شریف سے اور قدمین کی طرف سے بھی زیارت کرواتے ہیں. آئیے. یہ حضور کے مبارک قدموں کی جگہ ہے، یہاں سے ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں اور پھر ایسے پہنچا دیتے ہیں اور یہ برکات حاصل کرتے ہیں. آپ شاید اس میسج میں، اس پیغام میں اتنا محسوس نہ کر پائیں جو یہاں پر ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ حضرت صاحب کی برکات اور ہماری محبت آپ کے سینوں تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گی. آئیے مواجہ شروع. یہ حضور شاہ محمد غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی مرکز مبارک کا مواجہ شریف، یعنی یہ وہ رخ ہے جس طرف آپ کا چہرہ مبارک ہے، اور یہ قبلے والی سمت ہے. اس مزار شریف کی دعا مانگتے ہیں. الحمد للہ اولا وآخر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اللہم اغفر لجمیع امت سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ہم حضور شاہ محمد غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے شجرہ مبارک کی بھی زیارت کرتے ہیں. یہ مسجد شریف کی دائیں طرف والی دیوار ہے، یعنی قطب والی دیوار. اس پہ حاجی شجرہ شریف ملاحظہ فرمائیں. سب سے اوپر سرکار دو جہاں، سرکار کائنات، خاتون النبیین، سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارا سب کچھ قربان، ان کا اسم مقدس ہے. رسول اللہ کی اولاد پاک سیدنا علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ
سے جو اولاد ہے پھر اس کا ذکر ہے. یہ آپ دیکھیں حضرت سیدہ رقیہ کی اولاد کا ذکر ہے, سیدہ زینب یہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں ان کا ذکر. اور جب آپ چلے آتے ہیں تو اگر یہ نہیں مسلم بھائی آپ کو اوپر سے پھر دکھا پائیں تو یہ سیدنا امام حسن کی جو اولاد ہے, یہ ابو محمد الحسن آپ جب پڑھتے ہیں, یہ سیدنا امام حسن حضرت بی بی فاطمہ کے بڑے صاحبزادے, ان سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں اس کو ملاحظہ کریں, ان کے ایک بیٹے تھے جنہیں حسن مثنیٰ یعنی دوسرا حسن کہا جاتا تھا, اور پھر ان سے یہ عبداللہ المحض یہ, اور پھر ان سے یہ موسیٰ الجون, عبداللہ ثانی, اور ایسے یہ سیدنا غوث پاک کے والد گرامی, اور یہ حضور امام الاولیاء قطب الاقطاب غوث الثقلین محبوب سبحانی ہیکل یزدانی میرا محی الدین ابو محمد سیدنا شیخ عبد القادر رسول الجیلانی کا اسم مقدس. اور پھر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے یہ جو حضرت عبد الرزاق ہیں سرکار غوث پاک کے بیٹے, یہ تاج الدین عبد الرزاق, ان سے یہ چل رہا ہے. ایسے یہ شجرہ, یہ جو سبز نام ہے, یہ حضرت شاہ غوث صاحب کا شجرہ مبارک ہے. یہ آپ چلتے چلے آئیں, اور یہ حضرت سید ابو البرکات محمود الحموی جو ہے بزرگ ہیں, یہ بغداد شریف میں ان کا مزار ہے. ان کے بیٹے حضرت سید عبداللہ جنہیں صحابی بابا صحابی رسول کہا جاتا ہے, ان کا مزار شریف کچھ میں ٹھٹھا, اور ان کے بیٹے حضرت سید محمد حسن شاہ پشاوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور شاہ محمد غوث صاحب کے والد گرامی ہیں. آج جو اس خانقاہ کے سجادہ نشین ہے حضرت سلطان آغا صاحب مدظ العلی, ہم ان کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے, اور انشاءاللہ خود جو آ کر ہم برکات سمیٹتے ہیں اس سے زیادہ برکات سمیٹیں گے. یہ شاہ محمد غوث صاحب کی اولاد میں سے ایک بزرگ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے مظفر آباد میں جو حضرت شاہ میر صاحب کی درگاہ ہے, حضرت علاء الدین گیلانی کی شاہ سلطان صاحب کی جو عیدگاہ کے پاس ہے, جس کے پاس عیدگاہ ہے, وہ انہی شاہ محمد غوث صاحب کے بیٹے حضور شاہ میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ کریم ہمیں ان کی برکات نصیب فرمائے. حضور سلطان آغا جی آ گئے, آپ دیکھیے یہ سامنے ماشاءاللہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں. جب سرکار بغداد کا بیٹا آتا ہے وہ کیسا رنگ ہے, سبحان اللہ. آج قادری رنگ میں ہے اور چشتی رنگ میں, سبحان اللہ. اللہ کی برکات نصیب فرمائے, آمین. شکریہ. دوستان ذی وقار, یہ آپ دیکھیے کہ آج کی شب میں ہونے والی تقریب جو بڑی 11ویں شریف یعنی عرس غوث اعظم کی تقریب حضرت سید شاہ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مقدس کے احاطے میں منعقد کی گئی مسجد کے صحن میں. اس کے مناظر ہم نے آپ کو 3 گھنٹے سے زائد کی لائیو جو ہم نے کوریج کی ہے اس میں آپ کو دکھائے ہیں کہ کیسے دوست احباب پہنچے ہیں, حضرت صاحب کیسے تشریف لائیں, اور کیا ختم ہوا ہے, کیا محفل ہوئی ہے, کیسے ذکر ہوا ہے, کیسے دعا ہوئی ہے. اب ہم آپ کو اس کا آخری حصہ دکھا رہے ہیں کہ کیسے وہاں پر لنگر شریف کی تیاری ہوئی ہے آج کی شب کے کھانے کے لیے, اور کیسے وہ سارا کام ہوا ہے. آپ دوستوں کو دیکھ سکتے کتنے منظم طریقے سے کام کیا جا رہا ہے, اور بالکل تازہ بتازہ گرما گرم لنگر. چونکہ لاہور میں سردیاں ہیں تو لنگر گرم, یہ دیکھیں آپ لائیو تندور لگا ہوا ہے اور آپ کو گرم گرم روٹیاں مل رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کھانے میں لوگ صفوں میں بیٹھ چکے ہیں. مسجد کے صحن میں یہ صفیں لگی ہوئی ہیں, دسترخوان بچھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو لنگر شریف کیسے عبادت طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. اور جتنی تعداد میں یہاں پر آپ یہ مرد حضرات کو ملاحظہ کر رہے ہیں, قریباً اسی تعداد میں یا اس سے بھی زیادہ عورتیں اور بچے جو دوسری طرف موجود ہیں. یہ ان کے لیے کھانا آپ دیکھیں پلیٹوں میں کھانا ڈالا گیا ہے, سالن نیچے بڑی بڑی پلیٹوں میں, اور اس کے اوپر پھر تازہ نان رکھ کر آگے تقسیم کیا جا رہا ہے. اور یہیں پر یہ سارا سلسلہ انہوں نے دربار کے ساتھ متصل تھوڑا سا آتا ہے, اس میں یہ سارا کام کیا گیا.